السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 211 تا 213 تک پڑھیں گے۔ پہلے ہم لفظی ترجمہ، پھر بامحاورہ ترجمہ اور اس کے بعد مختصر تفسیر پڑھتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل، اسرائیل سے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے اولاد یعقوب سے۔ سل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل یا اولاد یعقوب۔ کم، کتنے ہی، آتینا، ہم نے دی ہم ان کو، کتنی ہی ہم نے دی ان کو، من سے، آیتن روشن، آیتن نشانیاں، بینتن روشن نشانیاں۔ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کتنی ہی ہم نے ان کو روشن نشانیاں دی، یعنی کتنی ساری ہم نے ان کو کھلی دلیلیں دی۔ ومن، اور جو کوئی بھی، یبدل، تبدیل کرتا ہے، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد، اس کے بعد، جبکہ ما جاءتہ، جو آ بھی چکا ہو ان کے پاس، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ سن لیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی ساری کھلی نشانیاں دی تھیں، اور جس شخص کے پاس اللہ کی نعمت آ چکی ہو پھر وہ اس کو بدل ڈالے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اولاد یعقوب کو، بنی اسرائیل کو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو کتنی ہی ہم نے روشن دلیلیں دی تھی، کھلی نشانیاں دی تھی۔ تو جو لوگ بھی اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد تبدیل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہوتی ہے، جو ہدایت کا راستہ مل جانا اور اس کو شریعت صاف ستھری اللہ تک پہنچ جانے کے لیے منزل کا مل جانا، اللہ کو پا لینا، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ کتاب اللہ سے یا نبیوں کے آ جانے کے بعد حاصل ہوتی ہے وہ صحیح شریعت۔ تو اس کو نعمت اللہ تعالیٰ کی کہا گیا کہ ان سے پوچھو کہ ان کو ہم نے کتنی ہی روشن دلیلیں، یعنی اللہ کو پانے کے لیے دے دی تھی، اور راستہ جو وہ بھٹکے ہوئے تھے ان کو سیدھا راستہ دکھا دیا تھا۔ لیکن جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کر دیتا ہے جب وہ اس کے پاس آ بھی چکی ہوتی ہے، اس کے آ جانے کے بعد اس کو تبدیل کرتا ہے اس نعمت کو، یعنی اسلام کی نعمت کو، تو پھر کہا جا رہا ہے کہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی جب وہ اس کے برخلاف چلیں گے اور اس کے اوپر نہیں چلیں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو اس برخلاف چلنے پہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ زینہ، زینت بنا دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے جو کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی جو لوگ کافر ہی رہے، جنہوں نے کفر کو اپنا لیا، یعنی کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کافر جو پہلے کافر تھے لیکن بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کے لیے یہ بات نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے کفر کو اپنا ہی لیا، یعنی کہ مرتے دم تک کفر پہ قائم رہے۔ تو کفر الحیات الدنیا، جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے کیا ہے؟ زینہ، زینت بنا دی گئی ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی کو زینت بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ زینہ جو ہے زینت بنا دی گئی، اصل میں کیا زینت بنا دی گئی؟ درمیان میں للذین کفروا آ گئے، جس سے آپ کو ترجمہ با محاورہ نہیں مل رہا بلکہ لفظی مل رہا ہے، جس سے آپ کو سمجھ ٹھیک طرح سے نہیں آئے گی، تو اس لیے میں اس طرح کروا رہی ہوں کہ زینہ، زینت بنا دی گئی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، یعنی دنیا کی زندگی کو سجا سنوار کے ان کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ دنیاوی زندگی یعنی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے، کن کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار کے لیے جنہوں نے کفر کو اپنا ہی لیا ہے، ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ایک بڑی روشن اور بڑی دلکش اور بڑی مزیدار بن گئی ہے ان کے لیے۔ وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مسخرہ کرتے ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ اس کے ترجمے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے، یہی لوگ جو دنیا کی زندگی جن کو بڑی دلکش لگتی ہے اور وہ بڑے ماڈرن طریقے سے اس میں رہتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو جدت والا سمجھتے ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ لطف اٹھاتے ہیں، بلکہ ایمان والوں کی سادگی اور ان کی جو ہے ایمان کو دیکھ کے کہ جس طرح وہ شریعت پہ چلتے ہیں تو ان کا بہت سی چیزوں میں مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ والذین، اور حالانکہ وہ لوگ جو کہ اتقوا، جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، والذین اتقوا، جن لوگوں نے تقوی کو اختیار کیا، یعنی تقوی کا معنی ہے اللہ کے سے ڈر کے زندگی گزارنا، تقوی کا معنی ہے پرہیزگاری سے زندگی گزارنا، یعنی بچ بچ کے گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارنا،
تقوی اختیار کرنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حالانکہ وہ لوگ، یہ واؤ کا ترجمہ یہاں پہ حالانکہ بنے گا، اور حالانکہ وہ لوگ جو کہ پرہیزگار ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو کہ تقوی اختیار کیے ہوئے ہیں، فوقہم، وہ ان سے بلند تر ہوں گے، فوقہ اوپر ہوں گے، ہم ان سے، وہ ان سے اوپر ہوں گے، یعنی کہیں بلند ہوں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ یعنی کہ حالانکہ جن لوگوں کا یہاں پہ ان کی ایمان یا سادگی کی وجہ سے وہ مذاق اڑاتے ہیں کفار لوگ، تو یہ اس دنیا میں تو جتنا بھی مذاق اڑا لیں، لیکن آخرت میں یہی لوگ ان سے اوپر ہوں گے، بلند تر ہوں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزقو، رزق دیتا ہے، من، جس کو بھی یشاء چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کتاب کے، بے حد و حساب رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ کر لیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے دنیاوی زندگی بڑی دلکش بنا دی گئی ہے اور وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا ہے وہ قیامت کے دن ان سے کہیں بلند ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ یہ فقرہ دراصل کفار کے اس باطل دعویٰ کا جواب ہے کہ جو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیں خوب رزق دے رہا ہے، اس لیے یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمارے عقائد اور اعمال سے ناراض نہیں ہے۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے، ان کا جواب دنیا میں ہی ان کو مل گیا کہ دنیا میں رزق کی فراوانی کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے اس لیے اس کو رزق اتنا زیادہ دیا جا رہا ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دنیاوی رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک الگ معیار ہے، وہ معیار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب دیتا ہے، جس کو رزق چاہتا ہے جتنا بھی دیتا ہے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ معیار دنیا کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، وہ کسی بھی دنیا کے کام یا کسی دین کے کام پہ اس کی جو ہے اس کا معیار نہیں پرکھتا اللہ تعالیٰ، جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے۔ کان الناسو، تھے لوگ، کانا، تھے، ناسو، لوگ، کانا کا مطلب ہوتا تھا، تھی، تھے، ٹھیک ہے، ناسو، لوگ، یہاں پہ ناسو اس کا فائل بن رہا ہے، تھے لوگ، امتن، جماعت، واحدتاً، ایک، یعنی سارے کے سارے لوگ ایک ہی جماعت کے تھے، یعنی ایک ہی دین کے پیروکار تھے پہلے۔ فبعث، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جب اختلاف ہوا تو نبی بھیجے، مبشرین، خوشخبری سنانے والا بنا کر، و منذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، وَأَنزَلَ، اور اس نے نازل کیا، معاہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو بھی، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی وہ جو کتاب تھی وہ حق کے ساتھ تھی، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ کرے، یعنی وہ کتاب فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی ما، ان چیزوں میں جو، فی میں جو ان چیزوں میں جو اختلاف جو انہوں نے اختلاف کیا، یعنی ان لوگوں نے، فی ہی، جس میں، یعنی جن چیزوں میں، یعنی جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں تو وہ کتاب کے ذریعے سے ان کے اختلاف کو دور کیا جائے، فیصلہ کیا جائے کتاب کے ذریعے سے، کتاب کو دیکھ کے، کتاب کو پڑھ کے۔ وَمَا اخْتَلَفَ، نہیں اختلاف کیا، فِيهِ، اس کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے علاوہ اور کسی نے اختلاف کا نہیں کیا، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے جو اوتوہ، جو جن کو وہ دی گئی، اوتو، دی گئی، یعنی وہ کتاب ہو جن کو، یعنی اور کسی نے اختلاف نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود ہی اختلاف کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، من بعدی، اس کے بعد، ماں، جبکہ جاءت، آ چکی ہوں ان کے پاس، بینات، روشن دلیلیں بھی، روشن دلیلوں کے آنے کے بعد اس کتاب میں انہوں نے ہی اختلاف کیا، جو سوائے ان کے کسی نے اختلاف نہیں کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، بغین، سرکشی کرتے ہیں وہ، بینہم، آپس میں، یعنی آپس کی ضد اور آپس کی کے اختلاف کی وجہ سے انہوں نے کتاب میں ہی اختلاف کر ڈالا، کتاب کے اندر ہی انہوں نے جو ہے اختلاف کر دیا۔ فہد اللہ، پس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ جو ہے ان کو دکھایا، اور انہوں نے سیدھا راستہ ایمان والوں نے اختیار کر لیا، لما، ان چیزوں میں جو اختلاف جو انہوں نے اختلاف کیا، یعنی جن چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا تھا کافروں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت دی، فی، اس میں، من الحق کی، حق کے ساتھ، باذن ہی، اپنے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ ایمان والوں کو حق بات میں سیدھا راستہ دکھا دیا، اور جن باتوں میں وہ کافر اختلاف کرتے تھے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتا ہے، من، جس کو بھی یشاء، وہ چاہتا ہے، الی، طرف، صراط، راستہ، مستقیم، سیدھا،
تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ شروع میں سارے ہی انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے. اس کا ہم پہلے لبا محاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں. سارے کے سارے انسان ایک ہی دین کے پیروکار تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یعنی ان کے اختلاف کرنے کے بعد جب ان کے آپس میں اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے تھے اور ڈراتے تھے. یعنی خوشخبری تو وہ ایمان والوں کو، حق والوں کو جنت کی بشارت دے کے سناتے تھے، اور باطل والے تھے، کافر تھے، جو ان کو ڈراتے تھے. اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے ہی جن کو وہ کتاب دی گئی تھی روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اس میں اختلاف نکال لیا، یعنی اس کتاب میں. پھر جو لوگ ایمان لائے اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. یعنی انہوں نے کنہوں نے؟ کافروں نے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. تو اس میں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے انسان پہلے تو ایک ہی دین کے پیروکار تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہے ایک ہی دین، اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والا دین اور توحید کا دین ہی لے کے آئے تھے. جب لوگوں میں اختلاف شروع ہوا ان کے جانے کے بعد تو اللہ تعالیٰ برابر نبیوں کو بھیجتا رہا. یعنی کہ پھر وہ نبی اپنے اپنے زمانے میں آتے رہے، حق والوں کو خوشخبریاں سناتے رہے اور باطل والوں کو ڈراتے سمجھاتے رہے. اور پھر ان پہ جو کتاب نازل کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتاب اس لیے نازل کی تاکہ جن باتوں میں ان کو اختلاف ہے تو وہ سارے کے سارے ایک ہی بات پہ جمع ہو جائیں اور اختلافی باتوں کو دور کر دیں. لیکن کتاب کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے کہ نہیں اپنی ہی بات پہ اڑے ہیں، ہم تو سچے ہیں، تو سچوں کو بھی جو ہے یہ انہوں نے نہیں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور ان کی باتیں سچ ہو رہی ہیں، ہماری غلط ہو رہی ہیں، یعنی حق والوں کی باتیں سچ ہو رہی ہیں. تو صرف ضد اور اناد کی وجہ سے اڑے رہے تاکہ ہم جھوٹے نہ پڑیں اور جو ہم کہہ رہے تھے وہی بس سچ ہے یہی کہتے رہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ ضد اور اناد کی وجہ سے کتاب میں ہی اختلاف نکال دیا انہوں نے. لیکن جو ایمان والے لوگ تھے وہ پہلے بھی ایمان پر ہی تھے، اور جب حق کی بات آ گئی، اللہ کی طرف سے دین حق آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین حق کی اور زیادہ سمجھ عطا فرمائی. تو ان کو راہ راست کی باتوں میں جو ہے سمجھ آنے لگی تو راہ راست پہ وہ لگ گئے. تو لیکن جنہوں نے اختلاف کیا تھا، جس بات میں تھوڑا بہت اختلاف تھا اور ایمان والے وہاں پہ بھی اگر تھوڑا بہت ڈگمگا رہے تھے تو وہ بھی ان کے لیے سیدھی ہو گئی، وہ بات مطلب ان کو سمجھ آنے لگ گئی، تو جس کی وجہ سے وہ حق بات کی طرف اور اچھے طریقے سے راہ راست پہ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ عطا فرما دی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے بھی وہ چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں.